ان دونوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ آج تو لوگوں کی ہے نہیں، یہ سوچتے ہوئے وہ ہولے سے ہنسا۔ ہاں یار، واقعی بات تو سوچنے کی ہے۔ بازل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ ایک کتے اٹھ جانا، کیا بھنگ پی کر سو رہا ہے؟ لگتا ہے اس کی کتی نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اسی لیے تو سڑک پر سو رہا ہے بیچارہ۔ دیکھ لو بازی، بیویاں یہ حال کرتی ہیں شوہروں کا۔ وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے پیچھے مڑی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ ہاتھ میں پتھر اٹھائے کتے کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ خود تو فاصلے پر کھڑا تھا اور امثال باتوں ہی باتوں میں عین کتے کے اوپر پہنچ گئی تھی، اسی لیے لازمی بات تھی کہ اس کا شکار امثال نے بننا تھا۔ نو پلیز نہیں بائی، نہیں ہو، دیکھو میں چھوٹی بہن ہوں نا تمہاری، وہ بھی پورے 7 منٹ، تم میرے اچھے والے بھائی ہو، پلیز نو۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اب آیا اون پہاڑ کے نیچے میرے بہت سے احسان نکلتے ہیں تمہاری طرف، بازل نے کتے کو پتھر مارتے ہوئے کہا، اور کچھ ہی دیر بعد امثال آگے آگے اور کتا پیچھے پیچھے تھا۔ بازی بچاؤ پلیز، روکو اسے۔ بھائی نہیں، امثال نے چیختے ہوئے جمپ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ وہ دیوار پر بیٹھی آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر عدید نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن یہ سوچ کر رکا کہ بازل کی خیر تو بعد میں بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح امثال کے سامنے گیا تو بغیر بتائے آنے پر وہ اس کو گنجا ضرور کر دے گی۔ اوئے کتے بات سن، میں نے تجھے نہیں چھیڑا تھا، وہ جو تمہارا بھائی کھڑا ہے نا، اس نے تمہیں پتھر مارا تھا، تم تو کتوں کی طرح میرے پیچھے کیوں پڑ چکے ہو؟ امثال کا جب سانس بحال ہوا تو وہ کتے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھو تم اب گھر جاؤ، تمہاری کتی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، ایسا نہ ہو تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے۔ چلو شاباش، اب بھونکنا بند کرو اور جاؤ۔ وہ کتے کو بھگانے کے لیے الٹی سیدھی ہانپ رہی تھی، لیکن اس کو شاید اپنی ادھوری نیند کا کچھ زیادہ ہی قلق تھا، اسی لیے وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ عدید ہمدانی اس کی باتیں سن کر اپنا قہقہ مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ اے جانا بازی، کتے کمینے، ہٹاؤ اسے یہاں سے ورنہ میں شہری بھائی اور عادی کو بتاؤں گی، اس نے پہلے کتے اور پھر بازل سے کہا۔ وہ جو اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا، دونوں کے نام کی دھمکی سن کر ڈھیلا پڑ گیا۔ جانتا تھا کہ شہریار سے تو وہ پھر بھی بچ جائے گا، مگر عدید سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جلدی سے کتے کو بھگا کر اسے دیوار سے اترنے میں مدد کی۔ دوسری طرف عدید اپنے نام کی دھمکی سن کر دلکشی سے مسکرا دیا، یہ دونوں نہیں سدھریں گے، وہ زیر لب بڑبڑایا اور دوبارہ گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ بازل اس کا ہاتھ پکڑ کر چل دیا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ یس سر، کیا لیں گے آپ؟ ویٹر نے پاس آ کر پوچھا۔ ایسا کرو، 2 سینڈوچ، 2 برگر، 1 پلیٹ بریانی، 2 رول اور 1 میڈیم سائز پیزے کے ساتھ 1 لیٹر پیپسی لے، اور بازل تم اپنا دیکھ لو۔ امثال آرڈر لکھواتے ہوئے بھول گئے کہ وہ اپنا پرس گھر پر چھوڑ آئی، ہمیشہ کی طرح بازل کے والد سے پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی۔ ویٹر آنکھیں اور منہ کھولے آرڈر نوٹ کر تھا، میرے لیے بھی یہی حساب لے آؤ، بازل نے کہا۔ بس، ویٹر کے منہ سے بے احتیاط نکلا۔ ہاں بس اتنا ہی، مزید کچھ چاہیے ہوگا تو پھر لے لیں گے۔ بازل کے لاپرواہی سے کہنے پر ویٹر سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ واہ، مزہ آ گیا، اس سے اچھا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا، بازی نے باقاعدہ قہقہ لگایا۔ سر یہ بل، ویٹر نے چٹھی ٹیبل پر رکھی۔ بل دیکھا تو بازل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے والیٹ نکالا تو 500 کا نوٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سالے پیسے نکالو، میرے پاس تھوڑے ہیں۔ میں کہاں سے نکالوں؟ نظر نہیں آتا کہ میرے پاس پرس نہیں ہے؟ تم نے کہا تھا ہم لوگ واک پہ جا رہے ہیں، فار گاڈ سے کبھی تو پیسے رکھ لیا کرو والیٹ میں۔ امثال دھیمی آواز میں گڑائی۔ سر میم پلیز جلدی کریے۔ ویٹر کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں، اس لیے تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ اوکے ہم دے دیتے ہیں، آپ جائیے، ہم آپ کو بلا لیں گے۔ امثال نے ویٹر سے کہا تو وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں برتن نہیں دوں گی۔ امثال نے اسے وارن کیا، دیکھو تم بھائی کو کال کرو، وہ سنبھالیں گے۔ بازل نے کچھ سوچتے ہوئے امثال کو فون پکڑایا۔ نہ میں نہیں کر رہی، تم خود کر لو، اس نے
صفا چٹ انکار کیا، پلیز بہن نہیں ہو، بازر نے لجاجت سے کہا۔ نہیں ہوں۔ اس نے فوراً اپنی مثال لایا، دیکھو بھائی مجھے بہت ڈانٹیں گے، تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے نا پلیز، اس نے معصومیت سے کہا تو مثال نے گہری سانس لیتے ہوئے فون پکڑا اور شہریار کا نمبر ملایا۔ ہیلو بھائی آپ کہاں ہیں؟ پلیز جلدی سے آ جائیے، ہم لوگ کھانا کھانے آئے تھے لیکن میرے اور بازی کے پاس پیسے نہیں بل دینے کے لیے، میں کیفے کے برتن نہیں دوں گی، آپ پلیز سب کچھ چھوڑ کے جلدی آئیے۔ ویٹر ہمیں بڑے غصے سے گور ہے، مثال نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی۔ ایڈریس بتاؤ، شہریار نے کو دوسری بات کے بغیر پوچھا۔ اس کے ایڈریس بتانے پر وہ سر چٹک کے رہ گیا۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے، شہریار چیئر سے اٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ امان شاہ نے جو شہریار کے آفس میں بیٹھا تھا اس کی بڑبڑاہٹ سن کے پوچھا، جار ہونا کیا ہے؟ میری 2 آفتوں نے آج کیفے میں دعویٰ بولا ہے، ان کو کھانا کھانے کے بعد یاد آیا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، اب کال کر کے بلا رہی ہیں۔ یو مین تمہارے ٹوئنس؟ امان نے پوچھا۔ ہاں سوری یار، تو اتنے دن بعد آیا لیکن مجھے جانا پڑے گا، شہریار نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ چل کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، ہم پھر کبھی ملیں گے، ابھی تو میں 3 دن تک شہر میں ہی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کل لنچ میں ملتے ہیں، وہیں اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں، شہریار نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔ کیا کر رہی ہو لڑکیوں، کچھ ہوش سے کام لو، شاہ خاندان کی بیٹیاں ہوں اور حرکتیں مراسیوں والی، شاہ بی بی نے ثانیہ اور رامین کو جھڑکتے ہوئے کہا جو LED پر چلتے گانے کے ساتھ ساتھ خود بھی جھوم رہی تھی۔ شاہ بی بی، ہم لوگ اتنی کم آواز میں سن رہے ہیں اور پھر کمرے میں ہی تو ہے۔ رامین نے منہ بنایا تو انہوں نے اپنی چھڑی سے اسے ٹھوکا دیا۔ کم بہتوں کو شرم حیا ہے یا نہیں؟ لڑکیاں ہو، کچھ خیال کیا کرو، اور یہ دوپٹے تم لوگوں نے پٹے کی طرح گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، کتنی بار کہا ہے کہ ڈانگ سے سر پر رکھا کرو، اور نہیں تو اپنے خاندان کی ہی لاج رکھ لو۔ وہ گرجی تو دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اب بولو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ معافی چاہتی ہیں بی بی جان؟ رامین منمنائی۔ معافی کا مطلب ہوتا کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، جبکہ تم لوگوں نے تو آئے روز کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب اٹھو اور جا کر کچن میں ماؤں اور بابی کا ہاتھ بٹاؤ، یہاں نکمیوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہو، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیمی آپا کیا کریں؟ آج کھانے میں کیا بنے گا؟ پلیز میرے لیے دال چاول بنا دیجیے گا، امثال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ملازمہ سے کہا اور پھر سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کو روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امثال کے پوچھنے پر اس نے مزید زور و شور سے رونا شروع کر دیا، جس کو دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے؟ وہ چھوٹی بی بی، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، پچھلے کئی دنوں سے بخار اسے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ امثال نے گہری سانس لی اور یقیناً آپ نے اپنے محلے کے عطائی ڈاکٹر سے دوائی لے لی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا بخار اترنے کے بجائے مزید بگڑ گیا ہوگا۔ امثال کے طنز پر اس نے سر جھکایا۔ کیا کروں بی بی، مہینے کا آخری چل رہا ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں، اسی ڈاکٹر سے ادھار دوائی لی ہے۔ سیمی آپا کی بات سن کر امثال نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ادھار دوائی؟ سیریسلی آپا، آج کل تو کرانے والے ادھار نہیں دیتے، کیسا عظیم ڈاکٹر ہے دوائی ادھار دے رہا ہے؟ کیا کروں بی بی، بچوں کی فیس اور گھر کے خرچے میں ہی پیسے نکل جاتے ہیں، اس نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ تو آپ کو بتانا تو چاہیے تھا، ماما سے کہتی، مجھے یا گھر میں کسی کو ہی کہہ دیتی۔ آپ کو پہلے کبھی کسی چیز سے منع کیا ہے؟ اب جب تک آپ ہمیں بتائیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ امثال نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں، لیکن آپ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، اور اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی، امثال نے اسے ٹوک دیا۔ اچھا بس چھوڑیے یہ سب اور چلیے میرے ساتھ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، میں ماما سے کہہ دوں گی، وہ دیکھ لیں گی کچن کا کام، یا کھانا باہر سے آرڈر کر لیں گے، اب تب تک ہاتھ منہ دھوئیں، میں ماما کو بتا کر بازی کو لے کر آتی ہوں۔ اسے سنگھ کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ آپ کا بچے سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے امثال بازی سے پوچھا۔ چھوٹا بھائی ہے، بازل نے کہا۔ شکل سے آپ لوگ پڑھے لکھے لکھتے ہیں، لیکن بچے کی حالت دیکھی ہے، لاپرواہی کی ہی حد ہوتی ہے، بچے کا بخار بگڑ کر ٹائیفائڈ بن چکا ہے، اور آپ لوگ اب اسے لے کر آ رہے ہیں، پھر الزام دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنے فرض میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ڈاکٹر نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ میڈیسن
لکھ دی ہے، آپ لوگ باقاعدگی سے بچے کو کھلائیے، 3 دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے لے کر آئیے گا۔ ڈاکٹر نے نسخہ بازل کو دیتے ہوئے کہا تو وہ تینوں میڈیسن لے کر کلینک سے باہر نکل آئے۔ اس وقت وہ دونوں سیمی آپا کے گھر بیٹھے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب بچے کا بخار ٹوٹا تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ اچھا آپا، یہ ذرا اس ڈاکٹر کا پتہ تو بتائیے جو ادھار دوائی دیتا ہے۔ جانے سے پہلے ہم ملنا چاہیں گے، امثال نے کہا۔ رہنے دے بی بی، بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کمپاؤنڈر ہے، پارٹ ٹائم اپنی دکان کھولتا ہے، آپ لوگوں سے ملنے کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہے گا۔ سیمی آپا کے کہنے پر امثال نے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، کسی بھی وقت ضرورت پڑی تو کال کر دینا، اور ہاں، صبح نہ یہ کہ بلکہ آپ ایسا کرنا کہ آپ سفیان کو ساتھ لے آئیے گا، کل چھٹی ہے تو ہم لوگ گھر پر ہی ہوں گے۔ یہ کچھ پیسے رکھ لیں، امثال نے کہا تو سیمی آپا نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سفیان کے گال پر پیار کرتی بازل کے پیچھے چل دی۔ سیمی انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی اور جب تک ان کی گاڑی مون نہ گئی وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، بازل کی طبیعت خراب تھی تو وہ چھٹی پر تھا۔ آنا تو امثال بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اس لیے چاروں ناچار اسے آنا پڑا۔ ابھی بھی وہ خراب موڈ کے ساتھ جیپ ڈرائیو کر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک بائک اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب اس نے دیکھا وہ لوگ مسلسل اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو اس نے اسپیڈ آہستہ کر دی۔ اتنے میں وہ بائک اس کے برابر چلنے لگی اور اس پر سوار 2 لڑکے جو شکل سے ہی لفنگے لگ رہے تھے اس پر جملے کسنے لگے۔ کہاں ہو دریاب؟ وہ یونیورسٹی روڈ سے گزر رہا تھا کہ دریاب کا فون آیا۔ میں شہر آیا ہوا تھا، کچھ کام تھا، کیوں خیریت؟ دریاب نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس کچھ ڈسکس کرنا تھا، تم گھر آ جاؤ، شام میں ملتے ہیں، دریاب نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، دریاب نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایک سفید جیپ اسے کراس کرتے گزری۔ اس جیپ کے پیچھے ہی ایک بائک تھی جس پر 2 لڑکے سوار تھے۔ وہ لڑکی اس جیپ کے برابر ہونے کی مسلسل کوششوں میں تھے کہ اس نے دیکھا کہ جیپ کی سپیڈ کم ہوئی تو وہ بائک سوار اس کے برابر ہو کر اچک کر جیپ کے اندر جھانکنے لگی کہ اچانک جیپ رکی۔ چونکہ جیپ بیچ سڑک کے رکی تھی اور دریاب کی گاڑی عین اس جیپ کے پیچھے آ رہی تھی تو اس کو بھی بریک لگانا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتا سامنے والی جیپ سے ایک 18 سالہ لڑکی نکلی، سفید رنگت، تیکھے نینکوش، نقش متناسب قد، لائٹ پنک کلر کی کرتی پر سفید ٹراؤزر اور سفید کلر کا ہی حجاب پہنے، ایک ہاتھ میں بلیک کلر کے دھاگے سے بنے 1.5 سارے بینڈز اور دوسرے ہاتھ میں پنک کلر کی چوڑیاں پہنے، آنکھوں سے گلاسز اتارتے وہ شاہانہ انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں لڑکے حیرانگی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کو ڈر کر بھاگتے دیکھا تھا، پہلی لڑکی تھی جو خود ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کی حیرانگی بجا تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے انہیں ابھی مزید ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا جس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جیپ کے آگے پیچھے بائک دوڑا رہے ہو؟ دیکھو ایسے نہیں کرتے، اگر میری جیپ کی سائڈ لگ جاتی اور گرا جاتے تو میں ہوا میں ہڈیاں توڑوا بیٹھتے۔ امثال نے ان لڑکوں کے پاس آ کر کہا تو وہ لڑکے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے، جبکہ گاڑی میں بیٹھے دریاب اجنبی سے اسے دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ پھلجھڑی نمبر تو دیتے جاؤ، تھوڑا سا ٹائم ہمارے ساتھ بھی گزارتی جاؤ، یقین کرو بور نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں سے ایک نے خالص لوفرانہ انداز میں کہا، دیکھو بھائی، نمبر نہیں دے سکتی، وہ کیا ہے نا، بھائیوں نے منع کر رکھا ہے کہ اجنبیوں کو نمبر نہیں دیتے۔ سوری، مائنڈ نہ کرنا، آپ کسی اور سے لے لو، لیکن آپ کو کمپنی ضرور دے سکتی ہوں، اور سچی بتاؤں آپ لوگ واقعی بور نہیں ہوں گے، آ جاؤ۔ انہوں نے بظاہر مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا تو وہ دونوں کنفیوز ہو گئے۔ ارے آؤ نا۔ جیسے وہ دونوں آگے بڑھے اس نے کھینچ کے ایک ایک تھپڑ دونوں کو لگایا اور پھر دونوں کے سنبھلنے سے پہلے ان پر مکو اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ سڑک پر ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، چونکہ مارنے والی لڑکی تھی اس لیے کسی نے بھی آگے بڑھ کر چھڑوانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اچھا خاصا مار لینے کے بعد وہ گیا ہوئی ڈاکٹر صدیقی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، ان کے پاس جانا اور کہنا امثال نے بھیجا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آخر کو، میری وجہ سے ان کو مہینے میں زیادہ نہیں تو 4-5 کیس تو مل ہی جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی تو بڑی۔
جاتے جاتے بڑی مثال راسم نام ہے میرا، یاد رکھنا، سمجھے، انگلی سے وارن کرتے ہوئے گاڑی بگا کر لے گئی۔ پیچھے گاڑی میں دریاب جو ابھی تک منہ کھولے بیٹھا تھا بے احتیاط جرجری لے کر سیدھے ہوا۔ شاعری بھائی یہ ادھی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں کل سے کر رہی ہوں، اس کا نمبر بند ملا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ امثال نے شہریار کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بزی ہوگا تو پریشان مت ہو، جب فری ہوگا تو کال کر لے گا۔ شہریار نے اسے کہا، اگر جو وہ سے بتا دیتا کہ وہ 2 دن سے پاکستان میں ہے تو عدید کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ کیا مطلب بزی ہوگا؟ بندہ فون تو آن کر لیتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔ امثال نے فکر مندی سے کہا، اوہ گڑیا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ دل میں عدید کو کوسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ شہریار نے اس کا دھیان بھٹکانے کو بات بدلتے ہوئے کہا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ آپ کو پتہ ہے اس بار بھی میری اور بازی کی پوزیشن پکی ہے؟ امثال نے کہا، ویری گڈ، چلو سامنے والے پارک چلتے ہیں، بازل کو بھی بلا لو۔ ایسا کرو تم چلو، میں ذرا ایک کو کال کر کے آتا ہوں، شہریار نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چلے گی۔ اس کے باہر نکلتے اس نے عدید کا نمبر ملایا۔ عدید تمہارا جرمنی والا نمبر بند جا رہا ہے، امثال پریشان ہو رہی ہے، اس کو کال کر اپنی خیریت بتا دو ورنہ اس کا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا۔ عدید کو کال کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ ہاں بھائی اور سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ امان نے کھانا کھاتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں یار، بس وہی بزنس کے جمیلے، تم بتاؤ، شہریار نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں یار، آج کل اماں میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی۔ امان کا بے بس انداز دیکھ کر شہریار نے بے سہاتا کہہ کر آج کل کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو؟ امان نے پوچھا۔ کنسٹرکشن پروجیکٹ ہیشہ انڈسٹری کے ساتھ، شہریار کہنے پر امان چونکا تھا، پھر زیر لب مسکرا کر دوبارہ گوئے ہوا ڈیل کس کے ساتھ کی تھی؟ زریاب شاہ کے ساتھ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس کا فون بجنے لگا۔ لیٹر ڈال کے نام سے سیو نمبر پر کال آتی دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ اور چمک قابل دی تھی جو کہ امان کی نظر سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہاں سونے کیا ہوا؟ حیرت اس کے لہجے میں محبت تھی۔ بھائی آپ نے اس بادل کو دیکھ لیا؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھوک لگی اور اس نے کچھ بھی کھلانے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف سے امثال کی ہلکی سے بھرپور آواز سنائی دی تو وہ بے احتیاط مسکرا دیا۔ ہاں میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں اس وقت ریسٹورینٹ میں ہوں، آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ یہیں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شہریار نے امثال کو کہا، ہاں ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ نا اس بادل کے کان بھی کھینچیے گا اور میں ادی کو بھی بتاؤں گی ضرور میرا بچہ، اس کو آنے دو، دونوں بھائی بہن مل کر پٹائی کریں گے اس کے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہم آ رہے ہیں، اللہ حافظ، اور کال کر دی۔ ویسے بہن تو میری بھی ہے، خیال بھی رکھتا ہوں اس کا، لیکن یار تیرے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں کا نام سنتے بات کرتے تمہارے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ امان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہریار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یار ایسا کیوں ہے، لیکن جب تک دونوں کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، میری جان ان دونوں میں کہیں اٹکی ہے شاید۔ ان دونوں کی ہر بات میرے لیے حرف آہر ہوتی ہے، ان کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر۔ جتنا بھی تھکا ہوا ہوں لیکن ان دونوں کی خاص طور پر امثال کی ایک جھلک دے کر میری روح تک کو سکون مل جاتا ہے۔ ماما کہتی ہیں میں نے ان دونوں کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتی ہیں۔ مجھ سے زیادہ تو عدید پاگل ہے ان دونوں، اسپیشلی سالے کو لے کر۔ میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن وہ مارنے پہ اترتا ہے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ امان اس کی باتیں سن کر حیران تھا، کوئی کسی کو اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک سنجیدہ بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ آرام سے 2 وجود ان کے ساتھ والی کرسیوں پر آ کے گرے۔ امان بے احتیاط اچھل پڑا، جبکہ شہریار کو چونکہ سب کی عادت تھی اس لیے اس کے سکون میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ او بھائی تھک گئی میں تو، سالے نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا، جیسے پہاڑ سر کر کے آئی ہو۔ شہریار نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے آگے کیا جو اس نے پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ میرے دوست ہیں امان، اور امان ان دونوں سے ملو، یہ میرے ٹوئنس ہیں بادل اور امثال۔ شہریار نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ بادل نے ہاتھ ملایا اور سالے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ امان کو ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے سامنے پا کر اور شہریار کی بہن ہونے کا سن کر اچھی خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ چلو گڑیا کھانا آرڈر کر، شہریار نے امثال سے کہا۔ جی بھائی، وہ بادل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہوئے ڈیسنٹ طریقے سے آرڈر لکھوانے لگی۔ گڑیا تم دونوں کا جو چیز
چاہتا ہے منگواؤ۔ جھجکنے کی ضرورت نہیں امان دوست ہے میرا شہر نے سالک مخاطب انداز میں آرڈر کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلے لمحے امان آنکھیں پھاڑے انہیں آرڈر کرتے دیکھ رہا تھا اور شہریار اس کے تاثرات دیکھ کر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ یونیورسٹی سے یہاں تک کا فاصلہ 10 منٹ کا ہے جبکہ تم لوگ 25 منٹ میں پہنچے ہو۔ راستے میں کسی کی شامت آئی تھی؟ شہریار نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایک مانگنے والا مل گیا تھا تو اس سے گپ شپ لگانے کے لیے رک گئے تھے۔ امثال نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں سے گپ شپ لگانے کے بعد یا تو وہ مانگنے کے قابل نہیں رہا ہوگا یا پھر کم از کم اب دوبارہ اس روڈ پر نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ امثال بے احتیاط کھلکھلائی تھی۔ آج فریحہ آئی تھی؟ ساریہ بیگم نے ڈنر کرتے امثال اور بازل کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، خیریت تھی؟ بازل نے سرسری سا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ ہاں خیریت تھی، کہہ رہی تھی کہ کہیں ان کے 6 سالہ بیٹے سے کسی نے نہ صرف چپس کا پیکٹ چھینا بلکہ اس کو دھمکایا بھی کہ گھر جا کر مت بتانا۔ ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کتنی بری بات ہے، ویری بیڈ، افسوس کا مقام ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھلا بچوں سے کون چیز چھین کا کھاتا ہے؟ کیا زمانہ آ گیا؟ امثال مصنوعی ہمدردی سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ تم دونوں مجھے کس کس کے سامنے ذلیل کرو گے؟ اب تو اس سارے ایریا کے لوگ تم لوگوں کی حرکتوں سے واقف ہو گئے، جہاں بھی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے فوراً سب کی زبان سے تم دونوں کا نام نکلتا ہے۔ ساریہ بیگم نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ تو ماما، آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا نا کہ آپ کی اولاد ایسی نہیں ہے، آپ بھی حد کرتی ہیں، چپ چاپ ہماری برائیاں سنتے رہتی ہیں۔ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی برائیاں سنتی ہیں؟ کیوں بابا جانے؟ امثال نے ماں کو سمجھانے کے بعد باپ سے رائے لینی چاہی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھائی، آپ کو بتانا چاہیے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے ویسے بالکل بھی نہیں، راسم صاحب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہے، جہاں تم لوگ ہوتے ہو وہاں سکون ہوگا، یہ بات تو بھول ہی جاؤ۔ مگر تمہارے کالج، اسکول اور یونیورسٹی سے آج تک کوئی کبھی شکایت نہیں آئی، بات کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ساریہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ماما ہم نہ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، امثال نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو کرا اٹھا۔ ماما سالن ختم ہو گیا، امثال نے جلدی سے کہا۔ خیر چلو، کہیں سے تو سکھ کی ہوا آتی ہے، ساریہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ کیوں تنگ کرتے ہو ماما کو؟ راسم صاحب نے کہا۔ کامان بابا جی، ہم کہاں تنگ کرتے ہیں، بہت ہی ہو جاتی ہے، امثال نے کچن سے نکلتے ساریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں نا جو تنگ ہو جاتی ہوں، ساریہ بیگم نے ہبکی سے کہا۔ اوہو ماما یار، ہم نے بھی تو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے نا، لوگوں کے تو کزنز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہلا گلا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ننیال میں تو چلو فاریہ حال ہے، لیکن دودیال کا تو کچھ اتا پتہ نہیں، کہاں ہے کون ہو؟ مصنوعی دکھ پر لہجے میں سر جھکا کر کہتی وہ راسم صاحب کے چہرے کی اڑی رنگت نہ دیکھ سکی۔ اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھائیے نا، آپ کو پتہ تو ہے یہ ایسے ہی بکواس کرتی رہتی ہے۔ ساریہ بیگم نے ٹیبل سے اٹھ کر جاتے راسم صاحب سے کہا۔ امثال نے جھٹ سر اٹھائے تو ماں کو گھورتے پایا۔ امثال کیا کروں میں تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ساریہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری ماما، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سچ میں، امثال نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چل دیا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو، ساریہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ میں آتی ہوں، یہ کہتے وہ سرڈی کی جانا بڑھی۔ ماما آپ کھائیے، وہ بابا کے ساتھ کھا لے گی، نہیں تو میں اس کو بعد میں کھلا دوں گا، شہریار نے کہا۔ یہ سب کیا درا تمہارا ہی ہے جو وہ اتنا بگڑ گئی ہے، ساریہ بیگم نے اسے جھڑکا۔ امثال اسٹڈی میں داخل تو راسم صاحب صوفے پر ٹیکل کر آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ وہ جا کر ان کے قدموں میں 2 زانوں کا بلکہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ آئی ایم سوری بابا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری، آپ کو پتہ تو میں ایسے ہی بکواس کرتی رہتی ہوں۔ ماما ٹھیک کہتی ہے، میں پاگل ہوں، بیوقوف ہوں، بولنے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی، سسوری دھیمی آواز میں کہتے ہوئے آخر میں اس کی آواز بڑھا کے تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر آؤ، بیٹیوں کی جگہ قدموں میں نہیں دل میں ہوتی ہے، اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ راسم صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ سوری بابا، سچی میں میرا وہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی ماما کے سامنے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ ہیں، ماما ہیں، پھر سب سے بڑھ کر میرے بھائی ہیں، میں مذاق کر رہی تھی، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، امثال نے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مذاق کر رہا تھا، راسم صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔
دروازے پر کھڑی ساریہ بیگم نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اندر داخل ہوئیں۔ اگر باپ بیٹی کا ہو گیا ہو تو کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ جالس ہو رہی ہیں؟ قاسم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا، مجھ سے تو کبھی ایسی بات نہیں کی اس نے، ساریہ بیگم نے کہا۔ وہ کم آن ڈارلنگ، لو یو سو مچ، امسال کہتے ہوئے ساریہ بیگم کے گلے لگی تو وہ ہنسی۔ پارٹنر، چلو آج ایک ریس نہ ہو جائے، امسال نے آئس کریم پارلر سے نکلے ہوئے بادل سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت اپنی اپنی بائک لے کر مٹر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ بادل نے کہتے ہوئے اپنی بائک کو سٹارٹ کی اور اگلے ہی لمحے دونوں کی بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ شہر سے نکل کر وہ دونوں مین روڈ پر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں تھوڑے آگے پہنچے تو سڑک پر ناکا لگا ہوا تھا، پولیس کھڑی چیکنگ کر رہی تھی۔ ان دونوں کی سپیڈ دیکھ کر چند اہلکاروں نے انہیں ہاتھ دے کر روکا۔ او تیری بازی، دیکھو تمہارے سسرال تمہاری بارات کے انتظار میں کھڑے ہیں، امسال نے پولیس والوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور دونوں نے بائک سائڈ پر لگا دی۔ چلو اترو نیچے، یہ کون سا طریقہ ہے بائک چلانے کا؟ مصروف سڑک پر تم لوگ اتنی ہائی سپیڈ سے چلا رہے ہو، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے یا نہیں تم لوگوں کے پاس؟ ان میں سے ایک نے، جو شاید ان کا سینئر تھا، کڑک انداز میں کہا۔ امسال نے بمسکرائی۔ دیکھیے وردی والے انکل، آپ نہ ہم سے آرام سے بات کریں، اتنا غصہ کیوں کریں؟ ہم خاموش ہیں تو ہمیں خاموش ہی رہنے دیں، آپ چائے پانی لے لیں۔ ویسے بھی مجھے نا بچپن سے ہی بہت شوق ہے کہ میں کسی پولیس والے کو چائے پانی دوں، آج تو میں پولیس کو لائیو رشوت لیتا دیکھوں گی۔ چلو بازی، ایسا کرو، 10 روپے کی پتی، 10 روپے کی چینی اور 30 روپے کا دودھ کے حساب سے ان کو 50 روپے دے دو اور معاملہ رفع دفع کرو۔ امسال نے پرجوش ہو کر بادل کو کہا۔ ہر کو پولیس والوں کو رشوت دینے کا شوق پورا ہونے والا تھا۔ پولیس اہلکار حیرانگی سے آنکھیں کھولے اس آفت کو دیکھ رہے تھے جو سرعام رشوت کی نہ صرف آفر کر رہی تھی بلکہ خاصی ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہی تھی۔ تم ہمیں 50 روپے رشوت دے رہی ہو؟ بادل کو جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھا اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو مسئلہ کس بات پہ ہے، رشوت لینے پہ یا پھر 50 روپے رشوت لینے پہ؟ بادل کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار جو ان کو سرزنش کر کے چھوڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کی بات سن کر تب کیا؟ غلام دین، ان کو گاڑی میں ڈالو، ان کا دماغ تھانے چل کے درست کرتے ہیں۔ ویسے بھی کسی امیر گھر کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہی ہے، تھوڑی سی سیوا کریں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یاد رکھیں کہ کسی سے پالا پڑا ہے، وہ پولیس اہلکار کہتا ہے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ یس سر، چلو بھائی گاڑی میں بیٹھو، وہ کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ یاد تو واقعی رکھو کہ امسال بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ تم واپس بھی جا رہے ہو؟ ابھی کل ہی تو آئے تھے، کم از کم آج کا دن تو رک جاتے۔ خدیجہ بیگم روم میں داخل ہوئی تو بیٹے کو یونیفارم میں تیار کھڑا دیکھ کر کہا، ماں اب میری جاب کو جانتی ہے، زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتا، ابھی جو کل چھٹی کی ہے اس کا کام بھی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہوگا، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ تو جاب کرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تم اپنے بابا کے ساتھ زمینیں اور کاروبار سنبھالو، مجھے ہر وقت ڈرکا لگا رہتا ہے کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ خدیجہ بیگم کو پریشان دیکھ ان کی طرف بڑھا۔ آپ فکر مت کیا کریں ماں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس دعا کیا کرے، اس نے کہتے ہوئے ماں کو ہنسا میں لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کی امان، اللہ تمہیں ہر قسم کے آفت سے محفوظ رکھے۔ وہ آمین کہتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن اسے کون بتاتا کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر جو اس سے پتہ ہوتا کہ اس پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے تو کم از کم آج کے دن پولیس اسٹیشن جانے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ ہاں تو بازل صاحب، آپ کو یہاں کا کیسا لگ رہا ہے؟ امسال نے ہاتھ کا مائک بنا کر بازل کو آگے کیا۔ وہ دونوں اس وقت انسپیکٹر کے پاس بیٹھے تھے۔ تھانے لانے کے بعد دونوں کو جب لاک اپ میں بھیجنے لگے تو دونوں نے وہ شور مچایا کہ ہر کا انسپیکٹر کو انہیں اپنے پاس بٹھانا پڑا۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، بہت الگ سا فیل ہو رہا ہے، کہتے تھانہ بندے کا سسرال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ویسا ماحول نہیں، کوئی آؤ بھگت، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی ٹھنڈا قلم پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ ان لوگوں کے ہاں شاید داماد کی عزت کرنے کا رواج نہیں۔ ایسا بے مرد سسرال مجھے نہیں چاہیے۔ میں ابھی آج گھر جا کر ان کی بیٹی کو چوٹی سے پکڑ کر سے نکال دوں گا۔ اس کی فراٹے بڑھتی زبان دیکھ کر سارا عملہ حیران تھا۔ اصولاً ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں کے چہرے پر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھانے میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد بازل نے امسال کو اشارہ کیا، جس سے سمجھ کر امسال نے سر ہلا کر اچانک اونچی اونچی آواز میں ہائے ہائے کرنا شروع کر دی۔
جس کو دیکھا بازل نے اس سے بھی اونچی آواز میں شور ڈالنا شروع کر دیا۔ ککو کیا ہوا، سارا امسال کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ دراصل میری بہن بھوک کی بہت کچی سے زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں ہوتی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم اس کو ہر گھنٹے بعد کھانا کھلاتے رہیں، ورنہ اس کا بی خطرناک حد تک ہائی ہو جاتا ہے، جس سے اس کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی آخری بات پر امسا نے اس کو آنکھیں دکھائی تھی۔ پلیز یونیفارم والی آنٹی، میری بہن کو بچا لیں، اس کے لیے کچھ کھانے کو لا دے۔ میرے پاس پیسہ نہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میری ایک ہی بہن ہے، اگر یہ بھی مر گئی تو میری زندگی کون حرام کرے گا؟ اللہ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے۔ آپ کو میرے جیسا میرا مطلب ہے ہینڈسم سا شوہر ہے، پلیز پلیز۔ بازل کی دہائیاں عروج پر تھی۔ امسال میری بہن، تم فکر مت کرنا، میں تمہیں منی نہیں دوں گا، تمہارا بھائی ہے نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم بس اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ بازل نے امسال کو گال تھپتھپا کا حوصلہ دیا۔ وہ ایسے تسلیاں دے رہا تھا جیسے اسے گولی لگی ہو۔ فار گاڈ سیک بازی، مجھے گولی نہیں لگی، امسال دھیمی آواز میں گڑائی۔ ہاں ہاں ہم کچھ منگواتے ہیں۔ امسال کی حالت بازل کی جو پکارتے کر پولیس اہلکار بوکھلا کر رہ کے، یہ ایک سیب ہے میرے پاس، آپ یہ کھلائیے، تب تک ہم کچھ منگواتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیڈی اہلکار اپنے بر سے سیب نکال کر لائے، جس کو امسال نے جلدی سے جپٹ لیا۔ یار جلدی سے کچھ لے کر آؤ، اگر کچھ اونچ نیچ ہوگی تو مفت میں مارے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو تھوڑی بڑی عمر کا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے بھی تائید کی۔ کیا منگوائیں آپ کے لیے مس، آپ کیا کھائیں گی؟ ایک نے آگے بڑھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ وہ دو برگر، دو شورما، دو پلیٹ بریانی اور کوک منگوا لے، بازل نے آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ دو کیوں؟ غلام دین جو ان کو لے کے آیا تھا مشکوک ہوا تھا، وہ جو کوئی بھی اسے کھلاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی کھاتا ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ اور بے وقت کھاتی ہے۔ بازل نے بات بناتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ان سے باتوں کے دوران امسال آدھی سے زیادہ سیب کھا چکی تھی۔ ادھر دیبو کی اکیلی ہی کھائی گئی۔ اچانک بازل نے اس کے ہاتھ سے بچا ہوا سیب چھینا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر بھاگتا، امسال نے اس کے بال پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ امسال اس کے بال کھینچ رہی تھی اور وہ چیخے جا رہا تھا۔ سارا پولیس اسٹیشن بازل کے ہولناک چیخوں سے گونجا۔ امسال کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو بازل اسے سے اپنے بال چھڑوا کر بھاگا۔ اب بازل آگے آگے تھا اور امسال پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے اس نے چھلانگ لگائی اور ٹیبل پر چڑھ گیا، اور ٹیبل پر پڑی فائلز پاؤں کی ٹھوکر سے نیچے جا گری تھی۔ امسال بھی کرسیوں کو ہاتھ مار کر گرا دی، اس کے پیچھے ہی ٹیبل پر چڑھ رہی۔ تب تک بادل اتر کر دوسری ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھانے کا نقشہ بدل چکے تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن کا موڑ کباڑی کی دکان زیادہ لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ فائلیں اور کرسیاں بکھری پڑی تھی۔ واٹر کولر زمین پر اوندا پڑا تھا، کانچ کا گلاس ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک اہلکار کھانا لے کر آیا تو بازل نے جلدی سے اسے پکڑا اور کھول کر آدھا امسال کو پکڑا اور آدھا خود کھانا شروع کر دیا۔ سب لوگ منہ کھولے کبھی تھانے کی حالت کو دیکھتے تو کبھی ان آفتوں کو جنہیں دیکھ کر لگتا تھا شاید وہ نانی کے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ تھانے میں داخل ہوا تو تھانے کی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ پہلی نظر میں اسے لگا تھا شاید وہ کسی غلط جگہ پر آ گیا، لیکن اپنے عملے کو دیکھا وہ آگے بڑھا۔ کہیں دہشت گردوں نے تو حملہ نہیں کر دیا؟ بے اختیار یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور تم لوگ میرے آفس کے باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر کون ہے؟ اپنے آفس کے باہر عملے کو جمع دیکھ کر اس نے کئی سارے سوال کیے۔ آفس میں داخل ہوتے وہ ایک بار پھر گرتے گرتے بچا۔ دو لوگ اس کی ٹیبل پر کھانا رکھ کر کھا رہے تھے۔ اس کی فائلیں چیئر پر اوندھی پڑی تھی اور دیگر چیزیں جو اس کی ٹیبل پر ہوتی تھی وہ نیچے زمین پر آہیں بڑھ رہی تھی۔ بازل ٹیبل کے اوپر جبکہ امسال اس کی چیئر پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ اس نے رعب دار لہجے میں پوچھا۔ صبر کریں، امسال نے ہاتھ سے اشارہ کیا کیونکہ مزید منہ کھولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بھائی صاحب پانی ملے گا؟ بازل نے ڈکار لیتے ہوئے کہا۔ کوئی بتائے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ان کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ ڈرتے بولا۔ او بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں؟ اور رہی بات ہمارے یہاں ہونے کی تو آپ کے بندے ہمیں اریسٹ کر کے لائے ہیں، سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، پتہ نہیں کہاں سے اڑ کر آ جاتے۔ امسال نے بڑے منہ سے جواب دیا، دونوں کو اس طرح کھاتا دے کر اور اوپر سے اس کی بات سن کر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ سیریسلی مس، آپ گرفتار ہو کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے پھوپھو کے ولیمے پہ آئی ہوئی ہیں۔ دیکھو ایس پی، میری پھوپھو نو مندہ نہ بولیے، میری بامیں جند کر ڈلے۔ امسال نے ایس پی کو انگلی سے وارن کیا۔ واٹ
تم لوگ پاگل خانے سے آئے ہو، کہاں سے اٹھا لائے ہو انہیں؟ ان کی چلتی زبان اور حرکتوں سے زج ہوتے ہوئے وہ تقریباً چیخا۔ اف کیا مسئلہ ہے، آہستہ بولیے، چیخ کیوں رہے ہیں؟ یقین کریں ہم بہرے نہیں۔ امثال کا دھیان ایس پی کی طرف دے کر بازل نے امثال کی بریانی کی پلیٹ سے بوٹی اٹھائی اور چمچ بڑھ بڑھ کر بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اچانک امثال کی نظر پڑی تو وہ چیخ پڑی، بازی بے غیرت انسان، میری پلیٹ سے کیوں لے رہے ہو؟ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ کئی اہلکاروں کے ہاتھ بے احتیاط اپنے سینے پہ گئے تھے، جبکہ ایس پی کے ہاتھ سے اس کی کیپ چھوٹی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی سی ہی تو لی ہے، مر کیوں رہی ہو؟ اچھا یہ ابھی تھوڑی سی لی ہے، یہ لو پھر۔ امثال نے پلیٹ سے بوٹی اٹھا کر منہ میں ڈالی اور بریانی بازل کے سر پر الٹ دی۔ بھائی بوٹی پھینکنے کا کیا فائدہ، یہ لو۔ بچہ ہوا کیچپ بھی اس کے منہ پر ملتے ہوئے خالی ریپر بھی اس پر پھینکے۔ کیا کری ہو، پاگل ہو گیا؟ اس کو کنٹرول سے باہر ہوتا دیکھ کر بازل بوکھلا گیا تھا۔ اور چاہیے، امثال نے رائتے کا باؤل بھی اس کی طرف اچھالا، جو اس کے بروقت سر پر ہونے کی وجہ سے اس پر تو نہیں گرا لیکن اس کے پیچھے کھڑے ایس پی کی یونیفارم پر نقش و نگار بنا گیا۔ اس سے بھی اس کا دل نہ بڑھا تو اس نے اٹھ کر بازل کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ بازل کی چیخ و پکار سے پولیس اسٹیشن ایک بار پھر گونج اٹھا تھا۔ کون لے کر آیا ہے انہیں؟ کیوں لے کر آئے ہو؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا لے کر آؤ۔ ایس پی پوری قوت سے گرجا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ اس سر یہ والے انکل لے کر آئے تھے، ہم نے کہا بھی تھا کہ ہم سے چائے پانی لے لو، لیکن شاید ان کو وہ پیسے تھوڑے لگ رہے تھے، اس لیے کہا کہ تھانے چل کے دماغ درست کرتے ہیں اور اٹھا کر لے آئے۔ ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ لے دے کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اور بازل کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ایس پی نے ٹوک دیا، بس خبردار اگر مزید ایک لفظ بھی اور منہ سے نکلا بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ عباس ان کے گھر فون کرو، ان کو بولو انہیں آ کے لے جائے، ہتھکڑی لگاؤ اور دونوں کے منہ پر ٹیپ بھی لگاؤ۔ اس نے انسپکٹر کو کہا تو اس نے ہتھکڑیاں منگوا کر دونوں کو لگائی۔ بازل کو مخاطب کیا، ہاں بھائی نمبر بتاؤ۔ اس کے بعد میں انسپکٹر نمبر ملاتا باہر چلا گیا۔